الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے دروس کا جو سلسلہ ابھی سے شروع ہوگا اس کا موضوع ہے ازدواج۔ ازدواج یا شادی انسان کی بنیادی ضروریات اور اس کی فطری ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور جسم، روح اور بدن یا مادے کی ترکیب سے پیدا کیا ہے، تو جہاں انسان کی بہت ساری روحانی ضروریات ہیں، اس کی جسمانی اور اس کے بدن کی اور مادی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور بعض اوقات یہ دونوں ضروریات ایک دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتے ہیں۔ بیمار جسم ہو تو روح کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اگر روح معنویت اور روحانی قدریں پامال ہو رہی ہوں، وہ مریض ہوں، تو بدن کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے انسان کی خلقت کے ساتھ جہاں نظام تکوینیات قائم کیا، اس کے ساتھ ساتھ نظام تشریعات کو بھی پیش کیا ہے۔ اگر انسان فطرت کے اصولوں سے ہٹ جائے تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر وہ شریعت کے قوانین سے منہ موڑ لے تو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ دونوں قوانین ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر ازدواج کے جس کو ہر دین جو دین الہی ہے، جو آسمانی ادیان ہے، انہوں نے قبول کیا ہے، اور ہر معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان معاشرہ ہو چاہے وہ غیر مسلمان معاشرہ ہو، وہ ازدواج کے اس شعبے کو، اس انسٹیٹیوٹ کو، اس میرج انسٹیٹیوٹ کو قبول کرتا ہے۔ اگر ازدواج یعنی انسان مرد اور زن کا آپس میں جنسی ارتباط یہ ہر معاشرے کے قانون کے مطابق نہ ہو، ہر دین کے قانون کے مطابق نہ ہو، تو معاشرے میں حرج مرج لازم آتا ہے۔ اگر قانون سے ہٹ کر کوئی اپنی اس خواہش کی تکمیل کرے گا تو گویا معاشرے میں فساد کا باعث بنے گا، گویا وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے فرار کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والی نسل، آئندہ آنے والی اولاد، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے جو مسائل ہوں گے ان مسائل کو حل کرنا، اور اس کی وجہ سے جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ معاشرے میں حرج مرج کا باعث بنے گا۔ اگر وہ زنا کا راستہ اختیار کرے گا تو گویا معاشرے میں جہاں فساد ہے، حرج مرج ہے، اس کے ساتھ ساتھ حفظان صحت کے مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے، کہ یہ غیر قانونی ارتباط اور بغیر کسی حد و مرز کے کہیں ایڈز کی بیماری کا باعث بنے گا، اور کہیں کچھ اور کہیں کچھ۔ اگر قانونی طریقے سے ازدواج انجام پائے گی تو گویا خاندان کی تشکیل ہوگی، اور پھر چھوٹے چھوٹے خاندانوں سے بالآخر ایک بڑا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، پھر ایک قوم تشکیل پاتی ہے، ایک اجتماع تشکیل پاتا ہے۔ تو اس قانونی صورت میں جو بندھن آئے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، تو یہ معاشرے کی جو ابتدائی اکائی ہے خاندان، اس کی وجہ سے خود معاشرے کے اندر ہارمنی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر استحکام آئے گا، امنیت آئے گی اور ارتقاء ہوگا۔ اور اگر غیر قانونی راستہ اپنائیں گے تو معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ ہو جائے گی،
خاندان کی اکائیاں ٹوٹ جائیں گی، اور ان اکائیوں کے ٹوٹنے سے خود انسان اپنی شخصیت کو کھو دیتا ہے، اور وہ شخصیت اگر انسان کی کھو جائے کہ جس کے حسب و نسب کا پتہ نہیں ہے، تو انسان فکری و نظری اعتبار سے معاشرے کے اندر اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے۔ خاتون بھی اپنی حیثیت کھو دیتی ہے، مرد بھی اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، اور آنے والی نسلیں بھی۔ تو جب کسی کی آئیڈینٹی فریکچرڈ ہو جائے، یعنی اس کی شناخت شکست و ریخت کا باعث بن جائے، تو ایسے افراد پھر معاشرے کے لیے ناسور ثابت ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے لیے مفید عضو ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ازدواج یا بندھن یا ایک مرد اور ایک خاتون کے جو قانونی طور پر اپنے اپنے دین کے مطابق، اپنے اپنے معاشروں کے دیے ہوئے قوانین کے مطابق ازدواجی بندھن میں ضبط ہو جاتے ہیں، ازدواجی بندھن میں بندھ جاتے ہیں، تو گویا اس کے بعد ان کے اوپر انفرادی و اجتماعی حوالے سے کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، جن کو ادا کرنے کے لیے وہ وعدہ کرتے ہیں، اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ارشاد باری تعالیٰ یہ ہے کہ ہم نے آپ ہی میں سے، آپ ہی کے نفوس میں سے، آپ ہی میں سے آپ کے لیے جوڑے بنائے ہیں، اور یہ جوڑے بنائے ہیں کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سکون حاصل کریں۔ تو ازدواج ایک آرام و سکون، جس میں جسمانی آرام بھی ہے، معنوی و روحانی آرام بھی ہے، ایک آسائش کا باعث ہے۔ تو بہت سارے سکون کا باعث اور سبب ازدواج ہے، اور یہ آیات الہی میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس ازدواج اور جوڑے بننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ ایک مرد اور ایک خاتون جو پہلے ناآشنا تھے، اور اب اس بندھن کی صورت میں جب آشنا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان مودت پیدا کر دیتا ہے۔ مودت کو اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ محبت اور مودت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مودت کہتے ہیں اظہار محبت کو، کہ محبت کا اظہار کیا جائے اپنے قول سے، اپنی گفتار سے، اپنے عمل سے، تو طرفین ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے آپ کے درمیان یہ مودت آپ کے درمیان قرار دے دی گئی، اور اپنی اللہ نے رحمتیں قرار دے دی، دونوں کے اندر جذبہ رحمت آ جاتا ہے۔ خاتون مرد کے لیے ایثار و قربانی کر رہی ہوتی ہے اپنے اس جذبہ رحمت کے نتیجے میں، اور مرد اپنے جذبہ رحمت کے نتیجے میں اپنی بیوی، اپنے شریکہ حیات کے لیے، اپنی آنے والی اولاد کے لیے ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ اپنی رحمتوں کو ان کے اوپر نچھاور کر رہا ہوتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں وہ لوگ جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ تو گویا یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، ایک علامت ہے۔ انسان فطرتاً کمال پسند ہے، کمال سے محبت کرتا ہے، اور خود بھی کمال کے راستوں پر چلنا چاہتا ہے، اپنی شخصیت کو کامل بنانا چاہتا ہے، اور یہ شخصیت کی تکمیل میں ازدواج معاون ہے۔ اگر انسان کی شادی نہ ہو تو اس کی شخصیت میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں۔ اگر شادی ہو جائے تو شادی کے نتیجے میں انسان کی استعداد اور صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ دو چند ہو جاتی ہے، اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس کی شخصیت کو۔ انسان شادی کے بعد ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مدیریت بڑھ جاتی ہے، وہ تدبیر منزل کرتا ہے، وہ اولاد کے آنے کے نتیجے میں بہت سارے امور
جو اس کے کاندھوں پر آ جاتے ہیں، اس کے نان و نفقہ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر کہیں اس کو صبر کرنا ہے، کہیں اس کو حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے، کہیں اس کو اپنی محبت نچھاور کرنی ہے، اور کہیں خاتون اپنے آپ کو مشکل میں رکھ کے دوسروں کو آرام پہنچانے کی فکر میں ہوتی ہے، اور اسی طرح مرد خود کو تکلیف میں رکھ کے، خود کو مشکلات میں رکھ کے اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، ان کی سہولت اور آرام کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو گویا شادی جہاں فطرتاً انسان کی خواہش ہے، اس کے نتیجے میں وہ بہت سارے کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فطری تقاضا ہے تو فطرت کیا ہوتی ہے، اس کو علماء یوں فرماتے ہیں، فطرت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا میلان ہے انسان کا کہ جو کسی زمان و مکان کی قید میں نہیں ہوتا، اور جس کے سکھانے کے لیے کسی مربی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے ماں کی محبت بچے کے ساتھ، یہ ایک فطری جذبہ ہے اس کا۔ ماں آج سے 1000 سال پہلے کی ماں بھی بچے سے محبت کرتی تھی، اور آئندہ 1000 سال بعد کی ماں بھی بچے سے محبت کرے گی، یہ زمانے کی قید میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر افریقہ کی سیاہ فام خاتون ہے تو وہ بھی بچے سے محبت کرتی ہے، اور اگر یورپ یا ایشیا کی سفید فام یا گندمی رنگ کی خواتین ہیں تو وہ بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں۔ گویا بچے کے ساتھ ماں کی محبت یہ کسی زمان اور مکان کی قید میں نہیں ہے۔ اسی طرح اس محبت اور جذبے کے سکھانے میں کسی مربی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اندر سے پیدا ہونے والا ہے، اندر سے اٹھنے والا ہے۔ لہذا شادی جب ہم نے کہا کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے تو یہ زمان و مکان کی قید میں نہیں ہوتا، یہ کسی مربی کے سکھانے سے سکھایا نہیں جاتا۔ بس جب ہم اس فطری جذبے کو فطری طریقے سے اور قوانین الہی کے سائے میں اس کی تکمیل کریں گے تو یہ پانی کا جیسے بہاؤ فطری طور پہ ہوتا ہے تو یہ اسی انداز میں فطری طور پر کمال کی طرف بڑھے گا۔ لیکن اگر آپ پانی کے آگے بند باندھ دیں گے تو پانی نے تو بہنا ہے، تو وہ ممکن ہے اور راستے اپنا لے، تو جب اور راستے اپنا لے گا تو وہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، خود اس کا بھی نقصان ہے اور معاشرے کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح اگر اس فطری جذبے کے آگے بند باندھ دیا جائے، معاشرتی رکاوٹیں آ جائیں یا بیجا رکاوٹیں اور انسان بنا لے رسم و رسوم کی صورت میں، تو یہ بہاؤ غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ تو اس کی جیسے پانی نعمت الہی ہے، لیکن سیلاب ہو جائے تو نقصان ہے، کم ہو جائے تو نقصان ہے۔ یہ نہیں کہا گیا دین مبین اسلام میں کہ اس فطری جذبے کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کو اعتدال پہ رکھا جائے۔ نہ یہ اس کو دبانے کا حکم ہے اور نہ ہی اس کو شتر بے مہار کی طرح پدر و مادر پدر آزادی جسے کہا جائے کہ اس کو کھلا چھوڑ دینا اس جذبے کو، وہ بھی غلط ہے۔ تو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اس جذبے کو اعتدال پہ رکھا جائے تاکہ انسان اس کے فطری تسکین کے ساتھ کمال انسانیت کی طرف بڑھے، اپنا معراج انسانیت کی طرف بڑھے، عروج ملکوتی اس کو حاصل ہو۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے معراج انسانی یا عروج ملکوتی جب ازدواج یا شادی اس کو فطری، الہی، انسانی اقدار اور قوانین کی روشنی میں تکمیل کیا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین۔